دیکھو یارو، سنو میری بات اور پھر اپنی عقل استعمال کرو۔ میں آج تمہیں ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری سوچ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی۔ دنیا میں جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، وہ سب اس کے سامنے بے بس اور بیزار ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی روزمرہ کا وظیفہ نہیں ہے جسے تم نے ہزاروں بار پڑھا ہو اور کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ نہیں، یہ اس خزانے کی چابی ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی اپنی پوری زندگی چپ رہے۔ انہوں نے اس راز کو اجاگر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن آج اس خاص گھڑی میں اس راج کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی، تمہاری بدنصیبی، تمہاری غریبی، تمہاری بیماری، تمہاری ہر مشکل ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ تو اب کان کھول کر سنو اور پورا دھیان دو۔ میرے پیارے دوستوں، میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، میری باتوں کو اپنے دل میں اتار لو۔ یہ وہ پیغام ہے جو تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی راتوں رات اپنی بدلتی زندگی کا سپنا دیکھا ہوگا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا وسیلہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہو جو مجھے اس اندھیری کنویں سے باہر نکال لے۔ تو آج وہ ذریعہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی فقیر کا جھانسا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العزت کا وہ خاص کلام ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم اسے صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے اور صحیح یقین سے پڑھو تو پانی بھی تمہاری دعا سننے لگتا ہے۔ سمجھو، یہ پانی والا عمل ہے۔ ہاں، وہی پانی جو تم روز پیتے ہو، جسے تم بے حساب استعمال کرتے ہو، لیکن جب اس پر کچھ خاص الفاظ پڑے جاتے ہیں تو یہ پانی سادھارن پانی نہیں رہتا۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے جسم کے کونے کونے سے بیماری کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے گھر سے غریبی، قرض اور مشکلوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو دشمن کی نظر کو، جادوگر کے جادو کو اور ظالم کی سازشوں کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس پانی کو جس نے بھی پیا، اس کی گمشدہ قسمت اس کے پاس لوٹ آئی، اس کے بند دروازے کھل گئے، اور وہ جو کل تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا تھا، وہ آج خود لوگوں کو ہاتھ دینے لگا۔ اور یہ کام کتنا آسان ہے جانتے ہو؟ بس 3 بار، بس 3 ہی بار تمہیں یہ خاص کلمات پانی پر پڑھنے ہیں۔ 3 بار جو شاید تمہاری ایک سانس میں آ جائے، لیکن یہ 3 بار ایسے ہیں جیسے تم آسمان پر تالا لگا رہے ہو اور پھر اسے اپنی مٹھی میں قید کر رہے ہو۔ یہ 3 بار تمہاری زندگی کے پچھلے 5-7 سالوں کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ تو آؤ، اس کوئی موقع نہ گنواؤ۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بعد تم کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ اب اس عمل کی ترتیب اور طریقہ سنو اور اسے اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ سب سے پہلے ایک صاف ستھرا گلاس پانی لو، چاہے وہ شیشے کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو یا سٹیل کا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ پاک اور صاف ہو۔ اس میں پانی بھرو اور پھر اس گلاس کو اپنے سامنے ایسے رکھو جیسے تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور اس سے کچھ مانگ رہے ہو۔ پھر دھیرے سے اور اطمینان سے کوئی بھی درود شریف پڑھو۔ اگر تمہیں درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ سب سے بڑھیا ہے، وہ درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں وہ یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو بس صلی اللہ علی محمد کہہ دو۔ درود شریف اس عمل کی بنیاد ہے، اس سے عمل کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اگر تمہیں درود شریف نہیں آتا تو گھبرانا نہیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دو۔ رب تمہاری نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ اب پہلا وظیفہ یہ بے حد طاقتور ہے، یا ربنا یا اللہ، اسے 3 بار پڑھو، دھیان سے، جلدی نہیں، پیار سے اور اپنے رب سے لگاؤ کے ساتھ۔ یا ربنا یا اللہ 1 بار،
یا ربنا یا اللہ 2 بار، یا ربنا یا اللہ 3 بار۔ یہ وہ نام ہے جو تمہیں رب سے جوڑتے ہیں، یہ وہ آواز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جو زمین پر برکت لاتی ہے اور جو آسمان سے رحمتیں برساتی ہے۔ دوسرا وظیفہ یا ربی المدد، یعنی اے میرے رب مدد کر۔ یہ دعا اتنی سچی ہے کہ جب تم اسے پانی پر پڑھتے ہو تو سمجھو تم اپنے رب کو اپنی مشکلیں سنا رہے ہو۔ یا ربی المدد 1 بار، یا ربی المدد 2 بار، یا ربی المدد 3 بار۔ یہ 3 بار دعا، یہ 3 بار فریاد، یہ 3 بار گڑ گڑاہٹ آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جس نے یہ وظیفہ پانی پر پڑھا اسے وہ چیز ملی جو وہ پچھلے 20 برسوں سے تلاش رہا تھا۔ تیسرا وظیفہ الف لام میم، یہ قرآن کے حروف مقطعات ہے، یعنی وہ اکشر جن کے معنی صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن جب تم انہیں یقین کے ساتھ پڑھتے ہو تو یہ اللہ کا اقرار بن جاتے ہیں کہ تم اس کی برکت کو اپنے اوپر برسانا چاہتے ہو۔ الف لام میم 1 بار، الف لام میم 2 بار، الف لام میم 3 بار۔ یہ وظیفہ خاص طور پر نظر، بد جادو اور کالی طاقتوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ جو لوگ تمہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، جو تم پر جادو کرواتے ہیں، جو تم پر بندشیں لگواتے ہیں، یہ 3 الف لام میم ان کی ساری سازشوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ چوتھا وظیفہ، یہ تو ایمان کی جان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ۔ جب تم اسے 3 بار پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے ایمان کی مرمت کر رہے ہو، اسے ترو تازہ کر رہے ہو، اسے جھنگ جدا ہونے سے بچا رہے ہو۔ اسے بھی 3 بار پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ اگر دنیا کی ساری تسبیحیں، سارے عمل، ساری دعائیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں، تو یہ کلمہ ہی بھاری پڑ جائے گا۔ یہ تمہارے نظریے کو بدل دیتا ہے، یہ تمہاری قسمت کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ تمہیں ہر قسم کے اندھیرے سے باہر نکالتا ہے۔ 5واں اور آخری وظیفہ، یا گنیو یا رجاکو، یعنی اے بے نیاز اور اے رجھسک دینے والے۔ یہ 2 نام اللہ کے بہت ہی خاص ناموں میں سے ہیں۔ یا گنیو تمہیں تنگدستی اور مفلسی سے نکالتا ہے، اور یا رزاقو تمہاری روزی کے دروازے کھولتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو۔ اسے بھی 3 بار پڑھو، یا گنیو یا رزاقو 1 بار، یا گنیو یا رزاقو 2 بار، یا گنیو یا رجزاقو 3 بار۔ اور ان 5 وظیفوں کے بعد سورہ کوثر پڑھو، انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر، انا شانیک هو الابتر، بس 1 بار۔ یہ سورہ تمہاری روزی اور تمہاری نسل میں برکت لاتی ہے۔ اب جب تم یہ 5 وظیفے اور سورہ کوثر پوری نیت، پورے یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ لو تو اس پانی پر دم کرو، یعنی اس پانی کو اپنے ہونٹوں کے قریب لاؤ اور پھر اس پر زور سے ایک پھونک مارو، جیسے تم اپنی ساری دعائیں، اپنی ساری مرادیں اور اپنی ساری تمنائیں اس پانی کے ذریعے اپنے جسم میں اتار رہے ہو۔ پھر اس پانی میں سے ایک بڑا گھونٹ پی لو اور باقی پانی اس جگہ ڈال دو جہاں تمہارا پینے کا پانی زیادہ ماترا میں رکھا ہو، جیسے کہ کولر یا مٹکا یا پانی کی ٹنکی۔ اس طرح پورا پانی مبارک ہو جائے گا۔ اب یہ پانی تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اسے پیتے رہو، اسے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنے آفس میں، اپنی کار میں، اور یہاں تک کہ اپنے کپڑوں پر بھی چھڑکتے رہو۔ یہ پانی تمہاری ہر برائی کو دور رکھے گا۔ جب بھی یہ پانی ختم ہونے لگے تو اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دینا تاکہ برکت بنی رہے۔
یہ ایک اجلی خزانہ ہے جو تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا. یہ پانی تمہاری مشکلوں کو توڑ دے گا، یہ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا، یہ تمہاری غریبی کو مٹا کر دولت کے ڈھیر